اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نام گھریلو جھگڑے اور ان کا حل، تالیف ابن فرید۔ جھگڑے کیوں؟ ہموار اور عمدہ سڑک پر بڑے آرام کے ساتھ گاڑی چلی جا رہی ہے کہ اچانک کوئی کھڈ آ جاتا ہے اور ایک جھٹکا تمام مسافروں کا برا حال کر دیتا ہے۔ گاڑی والا پوری کوشش کرتا ہے کہ پہیہ کھڈ سے باہر نکل آئے، لیکن نہ جانوروں کی محنت کام آتی ہے اور نہ گاڑی والے ہی کا زور چلتا ہے۔ مجبوراً تمام مسافروں کو مدد کے لیے اترنا پڑتا ہے۔ اب یہ موقع پر منحصر ہوتا ہے کہ تمام لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہی رہیں۔ ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ بعض اوقات ہم بھی ایسے ہی کھڈ میں جا گرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ساری زندگی ابتر ہو جاتی ہے۔ وہ لطف اور آرام جو ہم اس عرصے سے پہلے محسوس کرتے رہے ہیں، یکا یک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یا تو ہم چند افراد کی کوشش سے پھر وہی سکون حاصل کر لیتے ہیں، یا پھر حالات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں اور کسی کے امکان میں نہیں رہتا کہ الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا دے۔ گھر کی فضا کو کوئی بھی اس طرح مقرر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی ہمارا کوئی گھرانہ اس بلا سے محفوظ ہو۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر ناچاکی اور بد مزگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی فضا پیدا ہونے کے باوجود اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے درمیان رنجش ہو گئی ہے، تو شاید ہی وہ کہیں کہ انہیں حالات کے سدھار کی پرواہ نہیں، وہ بگاڑ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس پہلو سے غور کریں کہ اس بس کی گانٹھ کو اپنے درمیان سے نکال کر پھینک دیں، اس ساہی کے کانٹے کو اکھاڑ کر دور کر دیں۔ درست ہے، ہمیں ایسا ہی جذبہ رکھنا چاہیے، لیکن اس چیز کا کھوج کیوں نہ لگائیے کہ یہ بس کی گانٹھ، یہ ساہی کا کانٹا آیا کہاں سے، یعنی یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں۔ اگر ان کا بیج وہیں سے مار دیا جائے جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر کوئی غم نہیں۔ بہتر ہے مسئلے کی ابتدا یہیں سے کی جائے۔